آج ہم ہیں قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ سورہ اعراف آیت نمبر 54 سے آغاز کریں گے۔ 54 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، انا بے شک ربکم تمہارا رب، اللہ وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پہ، یغشی وہ اڑا دیتا ہے، اللیلہ رات کو، النہار دن پہ، یطلبہ وہ اس کو طلب کرتا ہے، حثیثاً تیزی سے۔ وہ طلب کرتا ہے کون؟ یعنی کہ دن رات کو یا رات دن کو، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ والشمس اور سورج کو، یعنی کہ سورج کو پیدا کیا۔ والشمس کا تعلق ہے خلق السماوات سے، یعنی کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو۔ النجوم جمع ہے نجم کی، نجم ایک ستارہ، نجوم کئی ستارے۔ مسخرات اس حال میں کہ تابع کیے ہوئے ہیں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے ساتھ۔ کون تابع کیے ہوئے ہیں؟ یہ سب، سورج، چاند، ستارے وغیرہ۔ الا خبردار، یعنی کہ دھیان سے سنو، توجہ سے یہ بات سنو، یعنی کہ خبردار کرنے کے لیے لفظ آتے ہیں الا، خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا۔ تبارک بہت بابرکت ہے، تبارک کے الف کی وجہ سے معنی کیا کر رہے ہیں؟ بہت بہت بابرکت ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، رب العالمین یعنی کہ تمام جہانوں کا رب۔ اس آیت کی تفسیر اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ جو خالق ہو، مالک ہو، جو تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہو۔ تو سب کا خالق ایک اللہ ہے، سب کا مالک ایک اللہ ہے، سب کے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا ایک اللہ ہے۔ مجھے اور آپ کو رزق ملتا ہے تو رزق دینے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ اولاد دینے والا اللہ تعالی۔ والدین کی نعمت مجھے اور آپ کو اگر میسر ہے تو یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ گھر دیا ہے اللہ رب العزت نے، ہمارا اپنا جسم، اس کا نظام چل رہا ہے تو اللہ رب العزت ان تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ تو تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت چونکہ آسمان و زمین کے خالق ہیں، اور آسمان و زمین بہت بڑی مخلوقات ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آسمان و زمین سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق ہے عرش، اللہ کی مخلوق ہے کرسی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی کرسی آسمانوں سے زیادہ وسیع ہے، زمین سے زیادہ کشادہ ہے، لیکن کرسی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ آسمان ہم دیکھتے ہیں، زمین ہم دیکھتے ہیں، اور آج تک انسان کو آسمانوں کا اور زمین کا آخری کنارہ نہیں مل سکا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وسیع زمین کا خالق ہے، اس وسیع آسمان کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آسمان کا خالق ہے جو معلوم نہیں کب سے قائم ہے، اور اس کے نیچے کوئی ستون ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور پھر زمین کی طرف دیکھیں، اللہ کی وہ عظیم مخلوق جو وسیع بہت زیادہ، کشادہ بہت زیادہ، اور پھر یہ دیکھیں کہ انسان اس زمین کے اوپر بلند و بالا بلڈنگیں قائم کر رہا ہے، 100 منزلہ، لیکن زمین نیچے نہیں جاتی، زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ فی 6 ایام، اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں
آنکھ جھپکنے سے پہلے کن کہہ کر سارے آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے، زمین کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ شاید اس کی یہ حکمت ہو کہ انسان اس سے سیکھے کہ ہر کام ٹھہر ٹھہر کے کرنا چاہیے، جلد بازی سے نہیں، توجہ سے، دھیان سے، سکون سے، آرام سے کرنا چاہیے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پہ۔ استوا کا معنی، استوا کے بعد جب علی آ رہا ہے تو اس کا معنی کیا؟ بلند ہونا، اونچا ہونا، اوپر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے علو، بلند ہونا۔ اللہ سب سے اوپر ہے، ساری مخلوقات اللہ سے نیچے ہیں، اللہ سب سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونا، یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن کریم میں کم از کم 7 بار آیا ہے، 6 مقامات پہ آیا استوى علی العرش، وہ عرش پہ مستوی ہے، عرش سے اوپر ہے۔ اور ایک بار آیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ جو عقیدہ اللہ رب العزت نے 7 بار بیان کیا، افسوس یہ ہے کہ اس عقیدے کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، ان آیات کی غلط تعبیر کی جا رہی ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اوپر ہونے کے باوجود علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی کہ ہر کوئی اللہ کے علم میں ہے، ہر ایک کی آواز کو اللہ سنتے ہیں، ہر آواز کو اللہ سنتا ہے، ہر ایک کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے اور ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ عرش سے مراد یہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے، عرش سے مراد یہاں پہ اللہ کا اقتدار نہیں ہے، بلکہ عرش سے مراد عرش ہے۔ یہ عرش کیسا ہے ہمیں اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں دی گئی۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے اور وہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ استوا، اس کی تعویل کرنے والے تعویل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ استوا کا معنی استولا، یعنی کہ اللہ عرش پہ غالب آ گیا۔ چونکہ یہ لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے، اس لیے اس قسم کی آیات کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ انسان اللہ کی بات ماننے کی بجائے اللہ کے قرآن کو اپنے مخصوص نظریات کے تابع کرنے کی کوشش کرے۔ امام مالک اور کئی ائمہ کرام سے یہ مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اس استوا کی کیفیت کیا ہے، اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے لیکن کیسے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب، کہ ہمیں استواء کا معنی معلوم ہے، یعنی کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے استواء کا معنی کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بلند ہونا، اوپر ہونا، اونچا ہونا۔ تو استواء کا معنی ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، کیفیت مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ یغشی اللیل النہار، جب رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اختتام کرتے ہیں کس کے ذریعے؟ دن کے ذریعے۔ دن ہوتا ہے تو اللہ اس کا اختتام کرتے ہیں کس کے ذریعے؟ رات کے ذریعے۔ یطلبہ حثیثا، رات کے بعد دن فوری طور پہ آتا ہے، اور دن کے بعد رات فوری طور پہ آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کے بعد دن نہ آئے اور کچھ دیر کے لیے نہ رات ہو نہ دن ہو، ایسا نہیں ہے۔ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، یہ کام بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت
صرف آسمان و زمین کا خالق نہیں ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور ان چیزوں میں سے جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ شمسا، اللہ سورج کا خالق ہے، اللہ والقمر چاند کا خالق ہے، والنجوم اللہ تعالیٰ تمام ستاروں کا خالق ہے، مسخرات صرف اللہ ان کا خالق نہیں ہے، پیدا کرنے کے بعد بھی یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے یہ اللہ کے احکام کے تابع ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے اللہ کے دیے گئے حکم کے مطابق، جو وقت اللہ نے بتایا ہے اس کے مطابق، جو راستے اللہ نے بتائے ہیں انہی راستوں پہ چلتا ہے۔ چاند بھی انہی راستوں پہ چلتا ہے جو اللہ نے بتائے ہیں، ستارے بھی انہی راستوں پہ چلتے ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، جتنی چیزیں بھی مخلوق ہیں ان کا خالق کون؟ صرف اور صرف اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ان کے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں انسان فلاں چیز کا خالق ہے، تو خالق کا جو مین معنی ہے وہ کیا ہے؟ کسی چیز کو وجود بخشنا جو پہلے معدوم تھی، پہلے موجود بالکل نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ انسان کئی چیزوں کو بناتا ہے، لیکن کس سے بناتا ہے؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک چیز کو لے کر دوسری کے ساتھ ملا کر۔ مثال کے طور پہ موبائل ہے، اس موبائل میں جو بھی مٹیریل استعمال ہوا ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ انسان نے اللہ کی دی گئی عقل کے مطابق ان چیزوں کو جوڑ کر ایک اور چیز بنا لی، لیکن وہ چیز جس کا وجود نہیں ہے، معدوم ہے، اس کو وجود بخشنے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ اور جن چیزوں میں زندگی ہے، روح ہے، ان میں روح ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کسی چیز میں کوئی روح نہیں ڈال سکتا۔ والامر، اور حکم بھی کس کا؟ صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں، ایک شرعی احکام اور ایک کونی احکام۔ شرعی اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ، روزہ رکھ، تلاوت کر، اپنے رب کا ذکر کر، یہ شرعی احکام ہے۔ شراب پینے کی اجازت نہیں، زنا کرنے کی اجازت نہیں، مردوں کو ریشمی لباس استعمال کرنے کی اجازت نہیں، یہ شرعی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اور کچھ احکام اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ کونی، جن کا شریعت سے تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر وہ حکم جو اللہ آسمان کو دیتے ہیں وہ کون سا شرعی ہے کہ کونی ہے؟ وہ کونی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے جو حکم دیتے ہیں، بیمار ہو جا، یہ اللہ کا شرعی حکم نہیں بلکہ کیا؟ کونی۔ مر جا، اللہ کا کون سا حکم ہے؟ کونی۔ تو اللہ کا کونی حکم ہر حال میں نافذ ہو کر رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ رہے اللہ کے شرعی احکام، تو ان میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے ماننے کا اور نہ ماننے کا، اور اسی کے مطابق انسان کو یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ تو الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے اور حکم دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ حکم کیسے دیتا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ صاحب کلام ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کلام کرنا، گفتگو کرنا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بہت بابرکت ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کئی جہان ہیں، آسمانوں کا جہان، زمین کا جہان، پرندوں کا جہان، جانوروں کا جہان، انسانوں کا جہان، جنوں کا جہان، تمام جہانوں کا رب اللہ رب العزت ہے۔ اور رب میں جیسا کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے، کیا آتا ہے؟ پیدا کرنا، مالک ہونا، اور ان چیزوں کے تمام امور کی تدبیر کرنا۔